ربیع الاول کے یہ دن چل رہے ہیں، تو ہر طبقہ جیسے حکمران ہیں، علماء ہیں، تاجر ہیں، ان کے لیے کوئی ایک پیغام چاہیے کہ حکمران کیا کرے، سیرت کا پیغام اس پر کیا متوجہ ہوتا ہے، تاجروں کے لیے کیا، دکانداروں کے لیے کیا، علماء کے لیے کیا، طلباء کے لیے کیا؟ دیکھیں، سب کے لیے مشترکہ پیغام یہ ہے کہ وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ اولو الامر جو ہوتے ہیں وہ گویا پوری قوم کے باپ کا ماں کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جیسے والدین اپنے اولاد کے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، تو حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قوم اور پورے معاشرے کی تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دینی تعلیمات نہیں دی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور حج کرو، یہ تعلیمات بھی اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے اور ظاہر ہے کہ ان سے صرف نظر کسی طرح نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں کی دنیاوی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھا۔ چنانچہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے لوٹے پھوٹے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار جائیداد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آئے، تو آپ نے ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ نے مواخات قائم کی انصار و مہاجرین میں۔ مہاجر کو کسی انصاری کا، ہر مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنایا اور کہا کہ تم اس کی ضروریات کے ذمہ دار ہو۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسی مثال پیش کی، ان کا تعاون کرنے کی، ان کی مدد اور نصرت کرنے کی، ان کی کفالت کی کہ دنیا کی کوئی قوم نہیں پیش کر سکتی۔ انہوں نے اپنا آدھا مال ان کے خدمت میں پیش کیا، اپنی آدھی جائیداد ان کی خدمت میں پیش کی، یہاں تک کہ بعض صحابہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں عدت پوری کر کے، وہ تم اس سے نکاح کر لو۔ تو ایسی مثال پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دنیاوی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھا۔ باہر جانے کے آداب بیان کیے، اکیلے باہر نہ نکلو، کم از کم 2 ہونے چاہیے، اسلحہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، اپنے دفاع کا انتظام کرو، بازار قائم کرنے کے لیے خود آپ تشریف لے گئے، جگہ کا انتخاب کرنے کے لیے پہلے بعض صحابہ کو آپ نے حکم دیا، انہوں نے ایک جگہ منتخب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جائزہ لیا اور فرمایا کہ یہ نہیں، اس کی جگہ یہ جگہ زیادہ مناسب ہے، بازار قائم کرو۔ صحابہ اکرام کو ترغیب دی کہ اپنی تجارت کرو، یہود کا قبضہ تھا تجارت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ صحابہ اکرام کو تجارت کی طرف بڑھایا اور ان کو حوصلہ افزائی کی، تجارت کے فضائل بیان کیے، تاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، جو تاجر صداقت اور سچائی سے کام لے، امانت اور دیانت سے کام لے، تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا اس کا حشر۔ تو یہ آپ نے فضائل بیان کیے۔ تو اولو الامر کو معاشرے کی ساری ضروریات کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو اپنی یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو اقدامات شریعت نے ہماری میں بہت وسعت ہے اور دین نے کوئی راستہ بند نہیں کیا، آپ کے پاس بے شمار راستے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنے معاشرے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو جائز راستے اختیار کر کے اولو الامر کو چاہیے کہ وہ معاشرے کی ساری، جب سے اب سیلاب آیا ہوا ہے تو بہت سارے علاقوں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن تک ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی اور بے سر و سامان وہ پڑے ہوئے ہیں۔ دینی جماعتوں نے، دینی اداروں نے، مدارس نے اس موقع پر جس طرح بھرپور کردار ادا کیا اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، دنیا دیکھ رہی ہے اور اس کی تعریف کر رہی ہے، تو حکومتیں کہاں ہیں؟ سندھ میں پانی کھڑا ہے، حکومت کا کیا کردار ہے اس میں؟ کتنا اس نے لوگوں کو ریلیف دیا اور کتنا ان کی اس مصیبت میں ان کا ہاتھ بٹایا، یہ سب کے سامنے ہے۔ تو اصل ذمہ داری تو حکومتوں کی ہوتی ہے۔ اسی طرح تاجروں کو چاہیے کہ وہ اپنی تجارت شریعت کے مطابق، سیرت کے مطابق، صحابہ اکرام کے طرز کے مطابق کریں، اور جو ان کے اوپر معاشرے کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو اس وقت جیسے سیلاب زدہ متاثرین کروڑوں کی مقدار میں ہیں، تو جو تاجر اچھی تجارت جن کی چل رہی ہے، کروڑوں اربوں کے وہ مالک ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر آگے بڑھیں اور حصہ لیں اور ان اپنے بھائیوں کی کفالت میں اپنا کردار ادا کریں۔ نوجوانوں کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ وہ اپنی نوجوانی کو
سیرت کے مطابق ڈھالیں اور اس حدیث کا مصداق بنیں جس میں آپ نے کہا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے نشأ فی عبادت اللہ، جس کی نشو و نما یہ عبادت میں ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں ہو، اور وہ غلط راستے پر جانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو نوجوان سارے وہ بھی، ان کو بھی زندگی کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، تو جو نوجوانی اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، تعلیم اور صلاحیت دی ہے، اس کو اپنے اوپر، اپنے معاشرے پر دین کے نفاذ کے لیے استعمال کریں اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے ملک کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو 25 سے 30 سال کے یا 20 سے 30 سال کے درمیان ہے، یا 15 سے 30 سال کے درمیان ہے۔ یہ 65% ہے۔ یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ یہ جس طرح کی بھی تبدیلی معاشرے میں لانا چاہیں یہ لا سکتے ہیں۔ تو میری ان سب نوجوانوں سے درخواست ہوگی کہ اول تو خود دین کا ضروری فرض علم حاصل کریں، سیرت پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، اور پھر سارے مشترکہ طور پر کوشش کریں مثبت طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ہمارے حکمران ہمارے اس معاشرے کا، جس کا 80-85% جب بھی سروے کروایا گیا تو یہ ثابت ہوا کہ وہ اسلام کا نظام چاہتے ہیں، وہ اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں۔ تو یہ نوجوان جو 65% ہیں، یہ اگر سارے سنجیدہ ہو جائیں اور یہ بھرپور طریقے سے اس کے لیے محنت کریں، خود بھی پہلے سیرت کو سمجھیں، دین کو سمجھیں، اور پھر یہ مطالبہ کریں حکمرانوں سے کہ ہمیں اسلامی نظام کے علاوہ کوئی نظام قبول نہیں ہے، تو دیکھیں کس طریقے سے وہ تبدیلی آتی ہے۔